تلنگانہ حکومت کے اقلیتی بہبود محکمہ نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ سیزن 2025 کے تحت آن لائن درخواستوں کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اہل اقلیتی طلباء کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ محکمے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اقلیتی طلباء جو 1 جولائی 2025 سے 31 دسمبر کے درمیان بیرون ملک کے کسی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ یا پی ایچ ڈی کورس میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں، وہ اس اسکیم کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواستیں تلنگانہ ای پاس پورٹل کے ذریعے آن لائن قبول کی جائے گی۔ آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 دسمبر سے ہوگا، جبکہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 19 جنوری 2026 شام 5 بجے مقرر کی گئی۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کو تمام ضروری دستاویزات کی ہارڈ کاپی 20 فروری 2026 تک اپنے متعلقہ ضلع اقلیتی بہبود دفتر میں جمع کرانی ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت منتخب طلباء کو 20 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ رقم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک طرفہ ہوائی سفر کا کرایہ 60,000 روپے یا اصل کرایہ حکومت برداشت کرے گی۔ یہ اسکیم ان طلباء کے لیے ہے جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ کے معروف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے واضح کیا ہے کہ تمام درخواستوں کی اسنادات کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اگر کوئی امیدوار غلط یا جعلی دستاویزات جمع کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اہلیت کی شرائط، انتخاب کے طریقہ کار، ضروری دستاویزات اور اہل ممالک کی مکمل فہرست سے متعلق تفصیلی معلومات تلنگانہ ای پاس کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے راماپور منڈل کے گولا چیرو گاؤں سے تعلق رکھنے والی اجتماع کے مکان میں جمعے کے روز ٹی وی اچانک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ پڑا۔ اس حادثے میں 2 خواتین شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لکشما گھر کے اندر ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بہو ناگرتنا گھر کے سامنے رنگولی بنا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ٹی وی زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ دھماکے کی شدت سے مکان کے دروازے اکھڑ گئے اور گھریلو سامان کو شدید نقصان پہنچا۔ لکشما کو شدید چوٹیں آنے پر ایمبولینس کے ذریعے کڑپا کے رمس اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ ناگرتنا کو مقامی طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اطلاع ملتے ہی لکی ریڈی پلی سے آئی کرشنن راجو نائک نے جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے بھی تلاشی لی۔ زخمیوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ ٹی وی تقریباً 30 سال پرانا تھا، جسے 10 سال قبل سیکنڈ ہینڈ خریدا گیا تھا۔ حال ہی میں اس میں خرابی آنے پر کڑپا میں کچھ پرزے تبدیل کرائے گئے تھے۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ شبھم گل کو جگہ نہیں ملی۔ آئندہ سال 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے BCCI نے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کے کھلاڑی میں سوریا کپتان، اکشر پٹیل وائس کپتان، ابھیشیک تلک، ہاردک دوبے، رنکو سنگھ، آرشدیپ، ہرشیت رانا، کلدیپ، ورون چکرورتی، بمراہ، سندر، سنجو سامسن، ایشان شامل ہیں۔ ون ڈے اور ٹیسٹ کے کپتان شبھم گل کو T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ نہیں ملی، جبکہ ایشان کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی بھارت اور سری لنکا کر رہے ہیں۔ اے پی کے ضلع پرکاشم میں کالے جادو سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے علاقے کوولی کے مضافات میں کھیتوں کے قریب بنجر زمین پر مشتبہ طور پر کی گئی کالے جادو کی علامتیں ملنے کے بعد دیہاتیوں اور کسانوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گئے۔ روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال ہونے والے اس مقام پر اچانک جادو ٹونے کے آثار ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق جہاں کسان اور مزدور روزانہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہاں کچھ نامعلوم افراد نے مشتبہ پوجا کی ہے۔ موقع واردات پر ہلدی، کمکم، لیمبو، چاقو، راکھ اور کالی مرغی کی باقیات ملی ہیں، جو عموماً کالا جادو کرنے والے تانترک کے استعمال میں آتی ہیں۔ اماوس کے موقع پر اس طرح کی سرگرمیوں سے دیہاتی خوفزدہ ہیں اور ایک دوسرے کو تنہا کھیتوں کی طرف نہ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مقامی افراد کو شبہ ہے کہ یہ پوجا یا تو کسی پوشیدہ خزانے کی تلاش میں کی گئی ہے یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ ایک گڑھا کھود کر باقاعدہ پوجا کی گئی تھی اور قریبی تالاب کے پاس ایک کالی مرغی کی قربانی کے نشانات بھی پائے گئے۔ واضح رہے کہ اماوس کے دوران کالے جادو کے ماہرین متحرک رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کسانوں نے پولیس اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان حرکات میں ملوث افراد کا پتہ لگایا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کا خوف دور ہو سکے۔
حکومت تلنگانہ نے مدینہ منورہ کے قریب بس حادثے میں شہید ہونے والے حیدرآبادی متورین کے ورثاء کے لیے 3 کروڑ روپے معاوضہ جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے دوران ان حیدرآبادی متورین کے بس کو ایک آئل ٹینکر نے ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں شعلہ پوش ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں 45 متورین شہید ہوئے تھے۔ ہندوستان میں فی الوقت بچوں اور نوجوانوں میں فٹ بال کا شوق نقطہ عروج پر پہنچ رہا ہے۔ حال ہی میں عالمی فٹ بالر لیونل میسی نے ہندوستان کا دورہ کیا اور ان کا یہاں والہانہ استقبال کیا گیا۔ خبر آئی ہے کہ مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی نے میسی کو 13 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی ایک نایاب گھڑی بطور تحفہ پیش کی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس گھڑی کے صرف 12 نمونے دنیا میں ہیں۔ آسام میں پیش آئے ایک خطرناک واقعے میں 7 ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ یہاں موصولہ اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ راجدھانی ایکسپریس کی 5 بوگیز پٹریوں سے اتر گئی۔ اس واقعے پر چیف منسٹر آسام نے رنج کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سائرن نیو دہلی راجدھانی ایکسپریس سے آسام کے علاقے میں ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ٹکرا گیا۔ یہ واقعہ درمیانی شب 2:15 بجے پیش آیا، جس میں 3 بڑے ہاتھی اور ان کے 4 بچے ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق لوکو پائلٹ نے دیکھا کہ 100 ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ریلوے پٹریاں عبور کر رہا تھا کہ لوکو پائلٹ نے ایمرجنسی بریک لگائے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ واضح رہے کہ 5 برسوں میں ٹرینوں سے ٹکرا کر 80 سے زائد ہاتھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتی مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کا ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ شمالی ہند کے واقعات کی یاد تازہ کرنے والے واقعے میں ذہنی معذور نوجوان کو بےرحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے مذہبی شناخت کر کے کپڑے اتارے گئے۔ ویراباد اتاپور پولیس حدود میں ایک ذہنی معذور نوجوان کو مندر میں داخل ہونے پر شدید زد و کوب کیا گیا۔ اتاپور کے پانڈورنگا نگر میں واقع مندر میں ذہنی معذور نوجوان داخل ہو گیا اور اس کی مشتبہ حرکت کو دیکھ کر ہندو نوجوان جمع ہو گئے، اس کو شدید زد و کوب کیا اور نہتے نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ بد کلامی کر کے مندر میں آنے کی وجہ دریافت کی اور کپڑا اتار کر اس کی مذہبی شناخت کرنے لگے۔ اتاپور پولیس مندر پہنچی اور ذہنی معذور کو حراست میں لے کر ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس اس وقت حیرت کا شکار ہو گئی جب نوجوان کی شناخت ہو گئی۔ حالات پر نظر رکھنے والے ڈپٹی کمشنر پولیس راجندر نگر مسٹر یوگیش گوتم نے بتایا کہ پولیس نے حالات کو بگڑنے سے بچا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس ذہنی معذور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی شناخت وکی کی حیثیت سے کر لی گئی، جو ہندو ہے اور راجستھان سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے پر کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت ذمہ داری کا احساس کریں۔ بے بنیاد اطلاعات کو عام کرنا غیر اخلاقی اور غیر ذمہ داری ہے۔